اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورج گرہن کا بہترین مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو اگر آپ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ ارادہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس مریض آئے، جو دردوں کا مریض ہو، کسی بھی جگہ اس کو درد ہو، اس کو گھٹنوں کا درد ہو یا جسم کی کسی بھی حصے میں اس کو درد ہو، تو اس کو درد سے فوری طور پر شفا یابی کے لیے آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ مخلوق خدا کی خدمت کا ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ہم نے آپ کے لیے بڑی محنت سے یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ اگر آپ اس 26 دسمبر والے سورج گرہن میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو الحمدللہ پورا 1 سال تک آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر بھی لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے، یا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی ادویات لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی، تو آپ ہماری ویڈیو میں بتائے گئے عمل کو کریں۔ انشاءاللہ جو بھی دردوں والا مریض آئے گا، صرف آپ نے 3 بار دم کرنا ہے اور اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو اس عمل کا عامل ہونا ضروری ہے، اور میں اسی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ پورے 1 سال کے لیے دردوں کا دم کرنے والے عامل کس طرح بن سکتے ہیں۔ اگر آپ دردوں کا دم کرنے والے عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا 26 دسمبر 2019 کے سورج گرہن کا، اور یہ سورج گرہن نہایت پاورفل سورج گرہن ہے۔ اس کے متعلق فلکیات والوں کی بہت سی رائے ہیں کہ یہ 1999 کے بعد یہ اب ایک بار پھر رونما ہو رہا ہے سورج گرہن، اور یہ بہت پاورفل سورج گرہن ہوگا۔ تو دوستو اس گرہن میں آپ عامل بن سکتے ہیں، اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عامل بنیں گے تو انشاءاللہ پورا 1 سال تک اس عمل کی تاثیر رہے گی۔ جو بندہ آپ کے پاس آئے گا اس کو دم کریں گے، انشاءاللہ 3 پھونکوں سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے دوستو 26 دسمبر 2019 کے دن کا انتظار کرنا ہے۔ اور دوستو ایک بات اور ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبایا کریں۔ تو دوستو آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے کہ 26 دسمبر جب آپ کے پاس آئے تو سورج گرہن میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کس ٹائم پر لگے گا اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، وہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریے۔ تو آپ نے اس سورج گرہن کے دورانیے میں بیٹھ جانا ہے۔ سورج گرہن کے دورانیے میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ کا عمل ہے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ کرنا دوستو آپ نے یہ ہے، پڑھنی آپ نے سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں صرف 1 آیت مبارکہ ہے، جس کو آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ عامل بن جائیں گے۔ پورے 1 سال کے لیے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے، پورا سال آپ دم کریں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر آپ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیے، اور تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے، قرآن پاک سامنے کھول لیجئے، اور سورہ بنی اسرائیل پڑھنے سے پہلے 11 بار دوستو 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دوستو آپ نے سورہ بنی اسرائیل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھنی 1 بار ہے، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 پر پہنچیں تو اس آیت کو آپ نے دوستو 365 بار پڑھنا ہے، اور وہ 105 نمبر آیت وَبِالْحَقِّ سے لے کر مبشرم و نذیرا یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے۔ اور دوستو اس آیت کو جو بنی اسرائیل کی 105 نمبر آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 365 بار پڑھنا ہے۔ 365 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 ہے۔ وَبِالْحَقِّ سے لے کر مبشرم و نذیرا تک یہ آیت ہے، اور اس کو آپ نے 365 بار پڑھنا ہے۔
پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ نے 105 نمبر آیت پر پہنچنا ہے، اس آیت کو آپ نے مسلسل 365 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر پوری بنی اسرائیل سورہ مکمل کر لیں، وہ ایک بار مکمل پڑھی جائے گی اور یہ آیت 365 بار پڑھی جائے گی، اور آخر پر پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور دوستو جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب اس کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا دم کیسے کریں گے اور اس عمل کی تاثیر برقرار کیسے رکھیں گے۔ آپ نے دم دوستو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ دم آپ نے کیسے کرنا ہے، پھر تاثیر کا بتاؤں گا۔ دم آپ نے دوستو ایسے کرنا ہے، جو مریض آپ کے پاس دردوں والا ہو، کسی کو یہاں پہ، کسی کو یہاں پہ، کسی کو گھٹنوں پہ، کسی کو کہیں پہ درد ہوتا ہے، تو اس کو سامنے بٹھا لیں مریض کو، اور دوستو اس کے درد والی جگہ پر اس طرح ہاتھ رکھ کے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ والی آیت جس کو آپ نے 365 بار پڑھا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور درمیان میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 کو آپ نے دوستو 11 بار پڑھ کر پہلی پھونک لگا دینی ہے، پھر دوسری پھونک آپ نے لگانی ہے، پھر 11 بار یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، پھر تیسری پھونک پر بھی یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 11 بار یہ آیت پڑھ کر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 11 بار پڑھ کر ایک پھونک لگا دیں، پھر 11 بار پڑھ کر دوسری پھونک لگا دیں، پھر 11 بار پڑھ کر تیسری پھونک لگا دیں، اور آخر پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وہ بندہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کو 2-3 دم کرے مسلسل، انشاءاللہ اس کی درد ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات ہے کہ اس کی ایک دم سے ہی الحمدللہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو 2-3 دم ضرور کر دیں۔ تو اب اس کی تاثیر برقرار کیسے رکھیں گے دوستو؟ یہ نہیں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی تو پورا سال آپ کو چھٹی مل گئی، نہیں دوستو، آپ کو تاثیر اس کی برقرار رکھنی ہے، اور روزانہ اسی آیت کو 105 نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو آپ نے روزانہ 41 بار پڑھنا ہے، اور 41 بار آپ نے روزانہ چھوٹنے نہیں دینا۔ اور دوستو جب چھوٹ گیا تب آپ کا مسئلہ ختم، یعنی وہ آپ کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ ہاں ایک آدھ بار تو چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر مسلسل اس میں گیپ آ جائے تو اس سے آپ کی تاثیر عمل کی ضائع ہو جاتی ہے۔ جو آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پر پانی پھر جاتا ہے، اور تمام کا تمام جو ہے آپ کی ادا کی ہوئی زکوٰۃ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جو بھی مریض آئے اس کو دم کرنا ہے، شفا یابی ہو جائے تو آپ نے میرے حق میں بھی دعا کرنی ہے، اور اس مریض کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستقل طور پر صحت یابی عطا فرما دے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو سورج گرہن کے آنے سے پہلے شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل کے عامل بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ 26 دسمبر 2019 سورج گرہن کا انتظار کریے، اس سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی ویڈیوز عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عمل کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔